السلام علیکم دوستو، انسانوں میں ڈینگی بخار ایک مخصوص قسم کی مچھر کے کاٹنے سے منتقل ہونے والی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ڈینگی بخار ملکی اور بین الاقوامی سطح پر صحت عامہ کا ایک بہت تشویشناک مسئلہ بن گیا ہے۔ عام طور پر یہ بیماری خطے سرطان گرم یا نیم گرم علاقوں میں واقع شہروں اور قصبوں میں پائی جاتی ہے۔ ڈینگی بخار کے دو اقسام ہیں، نمبر 1 ڈینگی بخار اور نمبر 2 ڈینگی بخار کی خونی قسم، جس میں مسوڑوں، ناک اور جسم کے دیگر اعضاء سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ مزید پیچیدگی کی صورت میں ڈینگی بخار میں مبتلا مریض کا بلڈ پریشر گر جاتا ہے اور کئی دیگر امراض کی علامات ظاہر ہو جاتی ہے۔ خون کے کم دباؤ کے باعث مریض شوک کی حالت میں جا سکتا ہے، جس سے جان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ ڈینگی بخار کی تقریباً 95% 15 سال سے کم عمر کے بچوں میں ہوتے ہیں۔ اگر مریض کا ٹھیک طرح سے علاج نہ ہو تو ان میں شرح اموات بڑھ کر 20% تک ہو سکتی ہیں۔ تاہم موجودہ سائنسی و طبی ترقی اور جدید طریقہ علاج کی بدولت شرح اموات کو انتہائی کم کر کے 1% تک لانا ممکن ہو گیا ہے۔ ڈینگی کا پھیلاؤ۔ ڈینگی بخار وائرس انسانوں تک ایک مادہ مچھر ایڈیز ایجپٹی کے کاٹنے سے پہنچتا ہے اور یہ ڈینگی بخار کا موجب بنتا ہے۔ یہ مادہ مچھر ڈینگی کے وائرس کو ایک ڈینگی سے متاثر انسان کے خون سے حاصل کر کے کسی دوسرے شخص کو کاٹ کر اس کے خون میں منتقل کر دیتی ہے۔ مادہ مچھر ایک دفعہ بیمار انسان کو کاٹنے کے بعد اپنی تمام عمر دوسرے انسانوں کو ڈینگی وائرس سے آلودہ کرتی رہتی ہے۔ یہ مچھر اپنے انڈوں کے ذریعے ڈینگی وائرس کو اپنی اگلی نسلوں تک پہنچاتی ہے اور اپنے انڈوں میں وائرس منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انسان ڈینگی وائرس کی ایک بہت اچھی پناہ گاہ ہے۔ مزید برآں تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ دنیا کے چند علاقوں میں بندر بھی اس وائرس سے آلودہ ہو سکتے ہیں اور مچھروں کے لیے آلودگی کا ایک اور ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ڈینگی وائرس انسانی خون میں 2 سے 7 دن تک موجود رہتا ہے اور اس دوران مریض کو بخار ہو سکتا ہے، اور یہی وہ دورانیہ ہے جب ایسا انسان دوسرے مچھروں کو آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ ڈینگی سے بچاؤ کے طریقے۔ جدید تحقیق کے مطابق اس بیماری پر احسن طریقے سے قابو پانے کے لیے ڈینگی بخار میں مبتلا کرنے والے مچھروں کا خاتمہ ضروری ہے۔ ان مچھروں کی افزائش زیادہ تر گھروں میں پانی جمع کر کے رکھنے والے برتنوں جیسے پانی کی مٹکے، پودوں کے گملے، پانی کی ٹینکیاں، واٹر کولر، ٹین کے کینسٹر، استعمال شدہ ٹائر اور وہ تمام کنٹینرز جہاں بارش کا پانی جمع ہو جائے۔ ان مچھروں کی افزائش کو روکنے کے لیے ماحولیاتی آلودگی ختم کے طریقے اپنانے ہوں گے، مثلاً گھریلو کچرے کا مناسب بندوبست، جمع شدہ پانی کو مچھروں سے بچانا، یعنی تمام پانی کی ٹینکیاں، کھڑکی اور دوسرے برتنوں کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا تاکہ مچھر پانی میں انڈے نہ دے سکے جو بعد ازاں انسانوں میں بیماری کا موجب بنے۔ مچھر مار دواؤں کا چھڑکاؤ، خاص کر جہاں ڈینگی بخار کا وائرس پھیلانے والا مچھر افزائش پاتا ہے، خصوصاً گھروں کے اندر تاریک اور ٹھنڈی جگہ جہاں مچھر کاٹنے کے بعد آرام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مچھردانیوں کا استعمال بھی ان سے بچاؤ کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ خصوصاً ڈینگی بخار کی مریض کو مچھردانی کے اندر رکھا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ فضائی اسپرے کیا جاتا رہے تاکہ مچھر اس مریض سے جراثیم لے کر مزید افراد کو متاثر نہ کر سکے۔ مریضوں کے خاندان کے لیے ہدایت۔ مریض کا ٹمپریچر 102 فارنہائٹ سے کم رکھیں۔ مریض کو پیراسٹامول دیں مگر 24 گھنٹوں میں 4 دفعہ سے زیادہ نہیں دیں۔ عمر 1 سال سے کم 1/4 گولی 60 ملی گرام۔ 1 سے 4 سال کے بچے کو آدھی گولی 120 گرام سے 60 گرام تک، 5 سال اور اس سے زیادہ ایک گولی اور 240 گرام تک دیں۔ یاد رہے کہ مریض کو اسپرین یا بروفین ہرگز نہ دیں۔ مریض کو اس کے نارمل خوراک کے ساتھ ساتھ زیادہ مقدار میں پانی، جوس، سوپ اور دودھ دیں۔ مریض کو آرام مہیا کرے۔ اگر یہ علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تیز بخار ہونا، جسم میں درد ہونا، بھوک نہ لگنا، آنکھوں کے پیچھے شدید درد ہونا، 5واں یا 7ویں دن جلد پر خارش اور سرخ دھبوں کا نمودار ہونا اور بخار کا خاتمہ ہونا، ناک یا مسوڑوں سے خون آنا، بار بار الٹیاں آنا، کالا پخانہ آنا، غنودگی کا شکار ہونا، لگاتار کراہنا، پیٹ میں درد ہونا، بہت زیادہ پیاس لگنا، منہ خشک ہونا، رنگت پیلی ہو جانا، سانس میں دشواری، بدن کا
ایک لخت سرد پڑ جانا صرف شاک کی حالت میں یہ ہوتا ہے۔